अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया ओ आदम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था ओ हवा, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दिया था उसे एक पेड़ से दूर रहने को? क्यों कि शैतान तुम्हारा कट्टर दुश्मन है, वो तुम्हें बहका देगा। देखो उसने तुम्हें बहका दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कहा, तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे, तुम्हें वहाँ दुनिया में जीने के लिए खुद संघर्ष करना होगा और तुम्हें खुद मेहनत करके खुद का खाना जुटाना पड़ेगा। तुम्हें खुद से ही भोजन हासिल करना होगा, पर मैं तुम्हें वो सब साधन प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेहद खूबसूरत बात कही। अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरी निगरानी में रहोगे और मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। वहाँ अनजान दुनिया में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भी राह मैं दिखाऊंगा, जो कोई भी यकीन रखेगा और जो कोई भी उस राह पर चलेगा, वो कभी भी नहीं भटकेगा और कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो दुनिया में रहे इस समझ के साथ कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ने कहा, हमने तुम्हारे लिए जानवरों के खाल बनाए और उनके खाल पर मोटे और मुलायम बाल बनाए ताकि तुम उसको अपने ऊपर पहन सको और अपने औराह को ढक सको। लेकिन सबसे बेहतर हया और पर्दा है तक़वा, यानी खुदा का डर। आदम और हवा, उन्होंने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया और अल्लाह ने आदम और हवा उनको उनके बच्चे दिए। उन्होंने संतानों को जन्म देना शुरू किया, कई अलग अलग रंगों में और दोनों जेंडर्स के, पुरुष और महिला। और वो जुड़वा संतानों को जन्म देती थी, हमेशा एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, हमेशा जोड़ों में। आदम अलैहिस्सलाम के जो पहले बेटे हुए, सबसे पहले जुड़वा में से, उनका नाम था काबिल। काबिल के साथ जन्म हुए एक लड़की का जुड़वा, और दोनों भाई बहन थे। काबिल की जो जुड़वा बहन थी वो बेहद खूबसूरत थी, जबकि काबिल उतने सुंदर नहीं थे। और उसके बाद दुनिया में आए हाबिल, और उनके साथ भी एक जुड़वा बहन हुई। हाबिल थोड़े ज़्यादा खूबसूरत थे, पर उनकी जुड़वा बहन उतनी आकर्षक नहीं थी। और ये सिर्फ उस वक्त की बात थी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाज़त दिया था कि भाई और बहन एक दूसरे से शादी कर सकते थे, लेकिन अपने जुड़वा से नहीं। और बहुत से हदीसों में कहा गया है, हवा ने कई बार जन्म दिए, 100 बार से भी ज़्यादा बार, और हर बार उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। हर बार वो एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती थी। तो काबिल और हाबिल दोनों पहले जोड़ों में से थे, पहले 2 जोड़ों में से, और उनके साथ उनकी 2 जुड़वा बहनें थी। और वो अपने जुड़वा बहनों से शादी नहीं कर सकते थे, तो उन्हें एक दूसरे के जुड़वा से ही शादी करनी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि हाबिल की शादी काबिल के जुड़वा बहन से होगी और काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से। काबिल, उसके नियत में थोड़ा खराबी था, उन्हें ईर्ष्या होने लगी। बड़े भाई होने के नाते वो अपने लिए खूबसूरत बहन को चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी शादी अपनी ही जुड़वा बहन से हो, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत थी। और हाबिल, उनको इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला था, वो अपनी जुड़वा बहन से शादी नहीं कर सकते, ऐसा करना हराम है। तो काबिल, उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी और हाबिल उन्हें समझाने लगे। और हाबिल ज़्यादा ताकतवर भी थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, और उन्हें समझाने की कोशिश की, मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो, ये उनका हुक्म है। आदम अलैहिस्सलाम वो इस बारे में जानते थे, तो उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, क्यों ना तुम अपनी किसी चीज़ की कुर्बानी दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, और फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी कुर्बानी कबूल करते हैं। हाबिल, वो एक चरवाह थे, उनके पास भेड़ें थी, और काबिल, वो किसान थे, वो गेहूँ और फसल उगाते थे। हाबिल गए और उन्होंने अपने सबसे अच्छे भेड़ को चुना, सबसे बड़ा और सबसे मोटा भेड़ को कुर्बानी देने के लिए, और उन्होंने उसकी कुर्बानी दे दी। काबिल ने जाकर कुर्बान करने के लिए अपने सबसे ख़राब फसल में से कुछ गेहूँ चुना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतर वाले को कबूल किया और ख़राब वाले को ठुकरा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इस बात का जिक्र किया है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, उनकी सच्ची कहानी आदम के 2 बेटों की बयां किया। जब उन्होंने कुर्बानी दिया, उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल किया गया और दूसरे का नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, दूसरे शख्स जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं किया गया, उसने कहा, मैं तुझे मार दूंगा अपने भाई से। ओह भाई, अगर आप अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं आपको मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे डर है अल्लाह का, सारे जहानों के मालिक का। हाबिल अपने भाई काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, और वो चाहते तो वो अपने भाई को आसानी से मार सकते थे, लेकिन हाबिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो निष्ठा था,
اس نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ یہ ان کی بھکتی تھی جو اللہ کے لیے ان کے اندر تھا اور جس نے انہیں اس بھیانک پاپ سے روکا تھا۔ اور پھر انہوں نے وجہ دیا کہ کیوں وہ اپنے بھائی کو مارنے کو کبھی راضی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے خوف ہے اللہ کا جو پورے انسانیت کے مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی روح نے اسے اپنے بھائی کو مارنے کو اکسایا اور اس نے مار دیا اور خود کو ہارے ہوئے میں شامل کر لیا۔ اب جب اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ قابیل وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لاش کے ساتھ کیا کرے۔ وہ اپنے بھائی کے شریر کو لے کر ادھر ادھر پھرنے لگا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا کرے۔ وہ پہلا موت تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ مرنے کے بعد شریر کا کیا کرے۔ تو اللہ نے 2 کوے بھیجے اور وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے قابیل کے سامنے، اور پھر ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر وہ کوا زمین کو کھروچنے لگا اور اس نے زمین میں ایک گڈھا کھود کر دوسرے کوے کے لاش کو اس میں ڈال کر مٹی سے دفنا دیا، اس کو دکھانے کے لیے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کے شریر کو زمین میں دفنائے۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا اور جب یہ سب ختم ہو گیا، قابیل اس کو پچھتاوا ہوا، اسے پچھتاوا ہوا، لیکن اس نے کوئی پشچاتاپ نہیں کیا۔ جو بھی اس نے کیا اسے اس بات کا دکھ ہوا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اس نے اپنی اس کام کے لیے اللہ سے رحم نہیں مانگی، اس نے راضی کرنے کی کوشش نہیں کی اللہ کو۔ اور اس کے بعد کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قابیل وہ اس کے بعد واپس اپنے پتا کے پاس نہیں گیا، اور یہ خبر سب سے پہلے ہوا کو ملی، ان کی ماں کو۔ کچھ نریشنز کے مطابق ابلیس خود آیا ہوا کے پاس اور اس نے ہوا سے کہا قابیل نے حابیل کو مار دیا، اور انہوں نے کہا مار دیا؟ مار دیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرے نریشن میں کہا گیا ہے قابیل کو نہیں پتا تھا کہ کسی کو کیسے مارتے ہیں، تو ابلیس وہاں گیا اور اس نے دکھایا کہ وہ کیسے اپنے بھائی کو مار سکتا ہے۔ وہ اس کو دھکا دے رہا تھا اور دبا رہا تھا، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ مارتے کیسے ہیں۔ تو ابلیس نے اسے کہا ایک بڑا سا پتھر اٹھاؤ اور اس کے سر پر زور سے مارو۔ تو ایسے انہوں نے سیکھا کہ جان کیسے لیتے ہیں، اور وہاں ہوا کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ موت کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مار دینا کیا ہوتا ہے اور یہ موت کیا ہوتا ہے؟ آپ سب سمجھ سکتے ہو، جب پہلے کبھی کوئی بھی نہیں مرا ہو، کسی کی موت آپ نے نہ دیکھی ہو، تو ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ کیسے مرتے ہیں، پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے، جو مرتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسے کئی سوال ماں ہوا کے من میں اٹھ رہے تھے۔ پھر ابلیس نے ان سے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اب سے کبھی بھی کھا نہیں پائے گا، بات نہیں کر پائے گا، چل نہیں پائے گا اور کچھ پی بھی نہیں پائے گا۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ آدم علیہ السلام ہوا کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ اسی نریشن میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دوبارہ ان سے پوچھا، وہ پھر بھی بنا کچھ کہے روتی جا رہی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے تیسری بار ان سے پوچھا اور وہ رو رہی تھی، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آدم علیہ السلام چپ ہو گئے۔ قابیل وہ پہاڑوں میں بھاگ گیا، ایسا کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، ان کے اور کئی بچے ہوئے، اور آدم علیہ السلام ہمیشہ انہیں یاد دلاتے تھے، وہ انہیں اپنے پاس ہمیشہ بلاتے تھے اور کہتے تھے تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ نہیں کرنا ہے، شیطان تم سے ایسا کرائے گا، شیطان تمہیں ویسا کرنے کو کہے گا۔ اور وہ انہیں یاد دلاتے رہتے تھے کہ کیسے شیطان تم کو بھٹکائے گا اور تم سے گناہ کروائے گا، اور کیسے شیطان انسانوں سے نفرت کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں وہ اپنے بچے کو بتاتے رہتے تھے۔ اور اس میں کچھ سیکھ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمے سمے اکٹھا کر کے انہیں یاد دلاتے رہنا چاہیے، انہیں بتاتے رہنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے کچھ ایسا کہا جو کافی دلچسپ ہے۔ جب آدم علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب وہ اس وقت بیمار ہوئے، اب اللہ کا پلان دیکھو، اللہ نے ان سے کوئی خواہش کرنے کو کہا۔ اور وہ کون سی خواہش تھی؟ ایک پھل جو انہوں نے جنت میں کھایا تھا، اس کا سواد انہیں ابھی تک یاد تھا، تو انہوں نے اس کی اچھا ظاہر کی، اللہ سے دعا مانگا، کہا یا اللہ مجھے وہ پھل دوبارہ چکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نردیش دیا کہ ایک نشچت جگہ پر تم کو کچھ ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو وہ پھل ملے گا، بس اتنا کہا کہ اس جگہ پر تم کو کچھ ملے گا۔ لیکن وہ بیمار تھے، ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ وہاں جا سکے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا وہاں پر جاؤ
اور تم کو وہاں میرے لیے کچھ ملے گا۔ تو وہ وہاں گئے اور انہیں وہاں کچھ فرشتے ملے، فرشتوں کا ایک سموہ۔ ان فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے کہا، ہم فرشتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس اپنے پتا کے پاس جاؤ، وہ بیمار ہے اور ان کا سمے ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کی اور چل پڑے، آدم علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہی حوا علیہ السلام وہ سمجھ گئی کہ وہ فرشتے موت کے فرشتے ہیں۔ تو وہ جلدی جلدی سے آدم علیہ السلام کے پیچھے جانے لگی اور انہوں نے کہا، نا نا نا، فکر مت کرو اور وہیں رہو، مجھے تم سے پہلے بنایا گیا ہے۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ مرنے والے ہیں یا ایسا کچھ۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے نزدیک بلایا اور انہیں یاد دلایا یہ کہتے ہوئے، اللہ تمہارے لیے پیغمبر بھیجیں گے، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہارے پاس پیغمبر اور اپنا پیغام بھیجیں گے۔ وہ پیغمبر آئیں گے الگ الگ بھاشاؤں کے، الگ الگ نام سے، الگ الگ بولی کے، لیکن ان کا سب کا پیغام ایک ہوگا، تمہیں دین کی راہ پر بلانے کا اور ایک اللہ کا عبادت کرنے کا، اس ایک رب کا جس نے تمہیں بنایا، اور خود کو شیطان سے دور رکھنے کا۔ اور ہمیشہ خیال رہے کہ سب سے بڑا گناہ جو کوئی کر سکتا ہے وہ ہے کسی کو اللہ کے برابر کرنے کا۔ اور اپنے بچوں کو یہ سب یاد دلانے کے بعد فرشتے نے ان کی روح باہر نکالی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ گزر گئے خوشی کے ساتھ۔ وہ بہت خوش تھے جانے کے لیے۔ وہ کیوں خوش تھے؟ کافی دلچسپ بات ہے، آپ بھاوک ہو جائیں گے جان کر۔ وہ جاتے ہوئے خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ واپس جنت میں جا رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ اس بات سے خوش تھے۔ وہ خوش تھے کیونکہ کافی پریشانیاں تھیں انہیں یہاں دنیا میں، انہیں یہاں امتحان سے گزرنا پڑا، یہاں تکلیفیں تھیں۔ پہلے انہیں اپنے اور اپنے بیوی کے لیے کھانا جٹانا پڑا، پھر بچوں سے جڑی پریشانیاں اور بھی بہت کچھ، اور اب ان کا موت سے سامنا ہوا۔ لیکن یہ موت انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے گئی، اور اس بارے میں ایک نریشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، ایک سچے ایماندار کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے موت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ واپس اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، آپ اپنے مالک کے پاس جانے والے ہیں۔ سب ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی تکلیفیں، درد اور دکھ، رہ جاتا ہے صرف شانتی اور اچھائی، اور جو بھی آپ چاہتے ہو، جو بھی آپ کی تمنا ہے اور جو بھی آپ کی خواہش ہے۔